اسلام میں نماز فجر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ قرار فرمایا۔ فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں تاکیدات فرمائی ہیں۔ جب جدید سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو جو بات سامنے آئی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت واضح ہوتی ہے۔ یقین مانیں اگر آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ہم 100% گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں میں سے ہر ایک نماز کا خاص وقت اور اہم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فجر کی نماز کو اس لیے خصوصی اہمیت فرمائی گئی ہے کہ اس وقت کا روحانی اور جسمانی اثرات انسان کی زندگی پر بہت زیادہ مثبت ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کی فضیلت قرآن پاک کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات میں بھی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر فجر کی نماز اور اس وقت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک اہم آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ یہ آیات واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فجر کی نماز کا وقت بہت ہی اہم اور بابرکت ہے، کیونکہ اسی وقت فرشتے بھی اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہ بنتے ہیں۔ فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں تاکید فرمائی ہے۔ یہاں کچھ اہم احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو دن بھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے ہر طرح کے شر اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں ایسے رات بھر قیام کا اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم اجر ملتا ہے اور گویا وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ نماز کے دوران ماں یا والدین کا بلاوا آ جائے تو ایک مسلمان کے لیے شریعت کے اندر والدین کی عزت اور خدمت کا خاص مقام ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کا احترام نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ بھی توازن میں رکھا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا وقت پر پڑھنا سب سے اہم عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ والدین کی خدمت بھی بہت اہم ہے۔ والدین کی اہمیت، نماز کے وقت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ بعض فقہا کے مطابق اگر والدین شدید ضرورت میں ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے ان کا بلاوا آ جائے تو نماز کو توڑ کر ان کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر جب ماں یا والدین کو فوری مدد درکار ہو تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ فرض نماز کو مؤخر کیا جائے۔ حضرت جریج کا واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے، جو کہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ حضرت جریج ایک عبادت گزار شخص تھے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ نے انہیں آواز دی جب وہ نماز میں مشغول تھے، لیکن انہیں والدہ کی آواز کا جواب نہ دیا اور نماز جاری رکھی۔ 3 دفعہ والدہ نے پکارا لیکن حضرت جریج نے جواب نہیں دیا۔ والدہ ناراض ہو کر بد دعا دیا، اے اللہ، اس سے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ بدکار عورتوں کو چہرہ نہ دیکھ لے۔ اس واقعے سے سیکھنے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ نماز کے دوران بھی اگر والدین پکاریں
اور ان کے پکار کس ضرورت کی وجہ سے ہو تو ان کی خدمت کرنا یا ان کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق والدین کی خدمت اور ان کی دعا سے انسانوں کی دنیا اور آخرت سرورتی ہے۔ والدین کی دعا انسانوں کی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور برکت کا سبب بنتی ہے، جبکہ ان کی نافرمانی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ہم نماز کے دوران والدین کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نہ صرف دنیا میں والدین کی ناراضگی ہو سکتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت حساب ہو سکتا ہے۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کو تکلیف پہنچانے سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں۔ نماز بہت اہم فریضہ ہے اور وقت پر نماز پڑھنا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ والدین کا بلاوا اگر شدید ضرورت کے تحت ہو تو نماز کو مؤخر یا منقطع کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جریج کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین کا احترام ہر حال میں مقدم ہے۔ دنیاوی طور پر والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں انسان کے لیے باعث برکت اور ان کی نافرمانی سے انسان مشکلات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث فجر کی سنت نماز کی فضیلت کو بیان کرتی ہے کہ اس کی ادائیگی دنیا کے تمام مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے، جو ہمیں فجر کی سنت نماز کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو اندھیروں میں فجر اور عشاء کے وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے مکمل روشنی کی خوشخبری دو، جو روز قیامت ان کے آگے ہوگی۔ ترمذی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز ادا کرنے والے مسلمان قیامت کے دن روشنی میں ہوں گے جب ہر طرف اندھیرا ہوگا۔ صحابہ کرام اور فجر کی نماز کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے اور اس وقت کو خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نمازی فجر کی حفاظت کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد طویل دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کی دنیاوی سائنسدانوں اور محققین نے بھی ثابت کیے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھنے اور عبادت کرنے کے بے شمار جسمانی فائدے ہیں۔ صبح کے وقت ہوا میں موجود تازگی اور آکسیجن کی مقدار انسانی جسم کے لیے نہایت مفید ہے۔ انسانی دماغ صبح کے وقت زیادہ فعال اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے اور صبح کے اوقات میں کی جانے والی عبادت انسان کی روحانی اور جسمانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے سے دن بھر جسم میں چستی اور ذہنی سکون قائم رہتا ہے اور اس کا اثر انسان کی زندگی پر بہت مثبت ہوتا ہے۔ انسان کے دل کی بیماریوں، ذہنی دباؤں اور دیگر جسمانی مسائل سے بچاؤ کے لیے یہ وقت نہایت اہم ہے۔ فجر کی نماز کو قرآن و حدیث میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ انسان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت، برکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین وقت ہے۔ آج کی جدید سائنس تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صبح جلدی بیدار ہونا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت کی فضا، تازہ ہوا اور سورج نکلنے سے پہلے کے لمحات کو صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا انسانی جسم کی حیاتیاتی گھڑی کے لیے بہتر ہے۔ سائنسدانوں کے جدید تحقیقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کے دل کی بیماریوں، ذہنی تناؤ اور دیگر جسمانی مسائل کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں نماز فجر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اس آیت میں واضح ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے اور خاص طور پر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بارے میں فرمایا،
فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ حالیہ تحقیق نے جب یہ معلوم کیا نمازی فجر کے وقت اٹھنے سے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو سائنسدان حیرت میں پڑ گئے۔ فجر کے وقت ہوا میں موجود آکسیجن کی مقدار دن کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جو دماغ اور پھیپھڑوں کے لیے بے حد مفید اور فائدہ مند ہے۔ نیند کی سائنس کے مطابق جب انسان فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے تو اس کا جسم دن بھر چست اور توانا رہتا ہے۔ ایک اور اہم تحقیق میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ فجر کے وقت جاگتے ہیں ان کا دماغ زیادہ فعال اور تخلیقی ہوتا ہے۔ یہ تمام سائنس حقائق اللہ تعالیٰ کے احکام کی سچائی کو مزید واضح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص بہت برکتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ ترمذی۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں ملتی ہیں جو اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ نمازی فجر صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اس میں انسان کی روحانی اور جسمانی صحت دونوں کا خیال فرمایا گیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے صبح جلدی بیدار ہونے والے افراد جسمانی لحاظ سے زیادہ چاق و چوبند رہتے ہیں، ان کا ذہن بہتر کام کرتا ہے اور ان کی زندگی میں ایک نظم و ضبط ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارکہ زندگی میں فجر کی نماز کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز کے وقت بیدار ہونے کی ترغیب دیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جلد سونے اور صبح فجر کو وقت اٹھنے کا معمول بناتے تھے تاکہ دن کا آغاز عبادت اور سکون کے ساتھ ہو۔ نمازی فجر کے وقت بیدار ہونے کا حکم ہمیں صرف دنیاوی فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ روحانی لحاظ سے بھی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے جدید تحقیق اور اسلام کی صدیوں پرانی تعلیمات دونوں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ فجر کے وقت اٹھنا صحت مند زندگی کا راز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔